السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکام دیے ہیں مسلمانوں کو، اور کن کن چیزوں کی کوتاہیاں جو مسلمان کرتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو الاسد ایک کافر تھا جو کہ زمانہ جہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو یہ ابو الاسد کافر ان سے کہنے لگا کہ اے ابوبکر، تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے ہیں؟ تم نے تو اپنی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہتر مال پایا ہے اور کبھی تم نے نقصان بھی نہیں اٹھایا، تو اب یہ اچانک سے ایسے گھاٹے میں پڑ گئے کہ اپنا آبائی دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے بے وقوف، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا حسن بھی ظاہر فرمایا ہے، اور اس کافر کے خیال باطل کی بھی دلائل کے ساتھ تردید فرمائی ہے۔ اور قسمیہ کلام کے ساتھ اس صورت میں فرمایا گیا کہ انسان آخر میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا سوائے ان لوگوں کے جو زندگی میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کے حق کو پورا کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی مشورے دیتے رہے یا تلقین کرتے رہے۔ اس سورۃ العصر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ سارے دین اور حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی سورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ صحابہ کرام اور صالحین کا دستور تھا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے اور جدا ہوتے تو پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے، یعنی ایک پڑھتا تھا تو دوسرا سنتا تھا، پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، اب اس میں جو قسم کھائی گئی ہے، اس سورت کی ابتدا میں جو قسمیہ کلام کیا گیا ہے والعصر سے، تو عصر کیا ہے؟ عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے، اور دوسرے معنی میں والعصر سے مراد مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ قسم ہے نماز عصر کے وقت کی، جو کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، یعنی جس نے نماز عصر نہ پڑھی، گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ اور تیسری مراد یہاں والعصر سے بعض مفسرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کو لیتے ہیں، یعنی قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ لیکن مشہور قول جو ہے وہ پہلا ہے، یعنی حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور پھر فرمایا کہ بطور جواب قسم کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس سے بڑھ کر ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ جیسے مثال لیں کہ برف بیچنے والا دکاندار کی طرح کہ وہ ہر لحظہ ہر گھڑی اس کی عمر عزیز دم بدم کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لمحہ گزرا وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا اگر اس کی عمر جو ہے برائی کے کاموں میں چلتی رہی، جس سے یہ عمر رفتہ رفتہ ٹھکانے لگ گئی، بلکہ یہ ابدی اور غیر قانونی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد بن جائے، تو پھر خسارہ اور نقصان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان گزشتہ حالات اور تاریخ کو دیکھنے اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرے،
ادنا سا بھی اگر غور و فکر کر لے تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے کام نہ لیا اور مستقبل سے بے پرواہ ہو کر محض خالی لذتوں میں وقت گزار دیا، وہ آخر کس طرح ناکام ہوئے اور برباد ہوئے۔ انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر کو پہچانے اور اس عمر عزیز کے لمحات کو یوں ہی غفلت یا شرارت میں نہ گنوائے۔ اگر غفلت اور نسیان میں گزار دیے تو سمجھو کہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی خسارہ نہیں۔ پھر فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی انسان کا خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اگر یہ 4 باتیں دنیا میں اختیار نہ کی تو ہرگز خسارہ سے نہیں بچ سکتے، اور اگر یہ 4 اوصاف اختیار کر لیے، یعنی اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے رہے مستقل، تو پھر خسارہ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ 1 آمنو، دوسرا یعنی ایمان لائے، دوسرا وعمل الصالحات یعنی نیک عمل کرے، تیسرا وتواصوا بالحق یعنی حق بات کرے، وتواصوا بالصبر اور صبر کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ یعنی سب سے پہلے کیا تھا اس میں کہ اول تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالی میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، آخرت، ملائکہ، تقدیر، قبر، حشر نشر، جنت اور دوزخ، سب کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وعدوں پر، خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے ہوں، ان پر پورا یقین رکھے۔ دوسری بات اس میں کیا کی گئی کہ ایمان و یقین کا اثر محض اس کے قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ اس کی زندگی سے بھی نظر آئے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے، اور ہر وہ کام جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اس پر صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ عمل کرے۔ تیسری بات اس میں کی گئی کہ سچ بات کہے، یعنی حق کا ساتھ دے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور اپنی قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو بھی پیش نظر رکھے، اور اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ گویا ایک مسلمان کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرے، یعنی حق پر قائم رہنے کی تاکید کرے، دین پر قائم رہنے کی، پھر دین میں عبادات سے لے کر اعتقاد تک، اخلاق تک، صدقہ خیرات، تعلیمات جو بھی ہیں ان سب پر حق سچائی کے ساتھ عمل کرے۔ چوتھی بات جو صرف بتائی گئی ہے وتواصوا بالصبر، یعنی حق کی راہ میں چلنے میں اگر جتنی بھی رکاوٹیں یا مشکلات یا پریشانیاں آئیں تو انہیں خود برداشت کرے، دوسروں کو بھی تاکید کرے کہ دیکھو سچائی اور دین حق کی راہ میں اگرچہ کیسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن تمہیں کسی حال میں سچائی اور دین حق کا دامن نہیں چھوڑنا، پوری ہمت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ یعنی خدا کی راہ میں مشقتوں کے برداشت بھی صبر ہے، نیکی کے راستے پر جمے رہنا اور رائے حق سے قدم نہ ڈگمگانا بھی صبر ہے۔ تو اسی طرح نفسانی خواہشات کو روکنا بھی ثابت قدمی میں آتا ہے اور صبر کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر دشمنان دین کا مقابلہ اور مقابلے میں بھی استقلال اور ثابت قدمی کی جائے تو یہ بھی صبر میں شمار ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس میں کتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں؟ 4، یعنی ایک تو ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، یہ چاروں خوبیاں جن کا ذکر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ہے لیکن اپنے معنی کے حساب سے بہت تفصیل میں ہے، اور
ایک طرح سے اس میں نماز عصر کی بھی بات کی گئی ہے کہ نماز عصر میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کریں کہ نماز عصر کو اس کے وقت پر ادا کریں، جان بوجھ کے یا ایسے کام جن کو آپ چھوڑ کر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو اس طرح کرنا بھی خسارے میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو مہلت دی اور نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب کریں اور ہمیں ایمان حقیقی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب